اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین فی مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق اللہ العلی العظیم۔ پیام قرآن کے پروگرام میں اپنے سارے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں معرفت قرآن اور فہم اور ادراک کلام الہی ہمیں نصیب فرمائے، اور ہمیں اہل قرآن میں کہ جو قرآن کے ساتھ تمسک رکھنے والے ہیں، تمسک زبانی دعووں کا نام نہیں ہوا کرتا ہے، تمسک عملی ثبوت کا نام ہے، کہ قرآن کو پڑھیں بھی اور قرآن کے معارف اور حقائق پہ انسان عمل بھی کرے۔ یہی میسج لے کر قرآن اس دنیا میں سارے مسلمانوں کے لیے جہاں جہاں پہ بھی انسان آباد ہیں ان سب کی ہدایت کے لیے ہے۔ قرآن ہدایت ہے سب انسانوں کے لیے، ہدن للناس ہے، یعنی سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ قرآن ہے، اور قرآنی معارف سب کے لیے ہیں۔ یہ نہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاں جی ہم تو قرآن کیسے ہم سمجھ، نہیں، قرآنی فیض ہر ایک کے لیے ہے، کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے، خرد ہے، شاہ ہے، گدا ہے، سب کے لیے یہ جو دسترخوان الہی ہے، سب اس سے آئیں اور فائدہ حاصل کریں۔ یہی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری گفتگو ہو رہی تھی 164 نمبر آیا ہے۔ یہ اصل میں اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی وحدانیت اور اپنی قدرت کاملہ، اپنے علم تام اور علم کامل کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آ جاؤ، تم دیکھو، ہم نے تمہارے لیے اپنی بڑی نشانیاں چھوڑی ہیں۔ اگر تم میں عقل ہے نا، اگر تم میں شعور ہے، اگر تم سمجھتے ہو، اگر تم میں فہم ہے اور ادراک ہے، تو پھر ہماری نشانیاں اتنی بکھری ہوئی ہیں اس کائنات میں کہ تم ایک ایک نشانی کو دیکھو گے، ہمارے وجود پہ وہ دلیل بنیں گے۔ ہر چیز کو دیکھو گے، ہماری وہ آیت شمار ہو جائے گی۔ ہر شے کو تم دیکھو گے، ہماری وجود پہ اوپر دلیل بن جائے گی۔ ہماری یکتائی بھی تمہیں سمجھ آ جائے گی، ہمارا علم بھی تمہیں سمجھ آ جائے گا، ہماری قدرت بھی تمہیں سمجھ آ جائے گی، اللہ کی حکمت بھی سمجھ آ جائے گی۔ یہ آیت ہر علم کلام کو جو ماہر ہے وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے، جو تھیالوجی سے واقف ہے، جو الہیات سے واقف ہے، کہ ایک پورے کا پورا جو کزمالوجیکل سسٹم ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں بیان کر دیا۔ پورا جو آنٹولوجیکل سسٹم ہے وہ پورے کا پورا اس آیت میں اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں یہ آیت کو بڑے غور کے ساتھ دیکھیں، ان فی خلق السماوات والارض، آپ دیکھیں کہ یہ جو زمین اور آسمانوں کی خلقت ہے، واختلاف اللیل والنہار، اور یہ دن اور رات کا آنا جانا ہے۔ اختلاف یعنی اس کی آمد و شود، اختلاف یعنی اس کا آنا جانا،
شب و روز کی جو آمد ہے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور یہ کشتیاں جو انسان کے منافع کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے ہیں، دریا میں چلا کرتی ہیں، بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور آپ نے دیکھا کہ کس نے تمہیں زمین سے، یہ زمین پہ جو پانی برس رہا ہے آسمانوں سے، پانی جیسے خدا نے آسمانوں سے نازل کیا ہے، جس پانی کے ذریعے یہ مردہ زمینیں زندہ ہوا کرتی ہیں، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر قسم کے جاندار ہم نے پھیلا دیے ہیں، اگر آپ دیکھیں اس کو، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور کیا ہے؟ ہواؤں کی گردش، ہواؤں کی تصریف، ہواؤں کا پھرنا، ہواؤں کا چلنا، یہ سارا کیا ہے؟ المسخر بین السماء والارض، اور ان بادلوں میں جو زمین اور آسمان کے درمیان کیا ہے؟ مسخر ہیں، سبجوگیٹڈ ہیں، آیات لقوم یعقلون، ان سب چیزوں میں اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم کی عقل رکھنے والوں کے لیے بہت زیادہ نشانیاں ہیں، جو صاحبان عقل ہیں، جو صاحبان فہم ہیں، جو صاحبان شعور ہیں، ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے کیا ہے؟ آیات لقوم یعقلون، یہ ان کے لیے بہت زیادہ ہماری نشانیاں موجود ہیں، اگر وہ دیکھیں جو صاحبان عقل ہیں۔ اختلاف لیل و نہار کو دیکھو، زمین اور آسمان کو دیکھو، تصریف الریاح کو دیکھو، تو تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ تم کشتیوں کو چلتے ہوئے دیکھو، ان کے منافع کو دیکھو، تو تمہیں کیا ہے؟ تمہیں نظر آ جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ انتہائی مدلل طریقے سے اور انتہائی منطقی اور فطری استدلال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے، یعنی فکری بھی ہے استدلال، فطری بھی استدلال ہے، یعنی اپنی ربوبیت کا، اپنی وحدانیت کا، اپنی الوہیت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ استدلال کیا ہے، استنباط کیا ہے۔ یعنی یہ جو کہتے ہیں نا، ہاں وہ کوئی گل نہیں، کسی نے پوچھنے کوئی ضرورت بات جی کو جانا نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ جو ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے، یعنی اپنی وحدانیت اور الوہیت کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلیلیں پیش کی ہیں، ادلہ پیش کی ہیں، استنباط کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہاں میں ہوں، نہیں ہے۔ اگر اللہ ہے اپنے وجود کے اوپر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی یکتائی کے اوپر، اپنی وحدانیت کے اوپر، اپنی الوہیت کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلائل قائم کیے۔ یعنی کیا ہے؟ یہ طریقہ اگر استدلال کے ذریعے آپ گفتگو کرتے ہیں، استخراج کے ذریعے آپ گفتگو کرتے ہیں، استنباط کے ذریعے آپ گفتگو کرتے ہیں، دلائل کے ذریعے آپ گفتگو کرتے ہیں، تو یہ طریقہ الہی ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو خواہ مخواہ ادھر بڑھ کے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، خواہ مخواہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم اپنے دلائل دے دو، تم اپنے ادلہ پیش کرو، لوگوں کے اوپر چھوڑو، لوگ بہتر انداز کے ساتھ اس کو جانتے ہیں۔ ہم ناس ایسے تو نہیں ہیں نا، لوگ تو دلیلوں کے ہیں، دلیل کے ذریعے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ جو استدلال کیا ہے اور یہ بتا دیا ہے، یعنی کیا ہے؟ زمین، آسمان، شمس و قمر، نظام شمسی، نظام قمری، اختلاف اللیل والنہار، اور اسی طرح یہ کشتیوں کا چلنا، بادلوں کا آنا، میگھ کا برسنا، اور ہواؤں کا چلنا، ان سب میں اللہ نے اپنی آیات رکھی ہوں۔ اور ایک انسان بالخصوص عقل اور فہم سے جو سرشار ہے، وہ اس بات کی طرف انسان دیکھتا ہے کہ ہاں اس کا کیا ہے، اس کا موجود کون ہے، اس کا بنانے والا کون ہے، زمین کس نے بنائی ہے، یہ آسمان کس نے بنایا ہے۔ آپ ایک معمولی سی پین لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں جی اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے، اس کا بھی کوئی ایجاد کرنے والا ہے، اس کی بھی جو ہے انوینشن کا کوئی ذریعہ بنا ہے۔
ایسا تو نہیں ہوتا ہے. آپ اگر پوچھتے ہیں کہ ہاں جی ریڈیو کس نے بنایا ہے, ٹی وی کس نے بنایا ہے, یہ بجلی کس طرح اختراع ہوئی ہے, یہ جو باقی اس وقت جو موجیں چل رہی ہیں, اسبات چل رہی ہیں, یہ علم افعال کی صورت میں ہیں, علم اسبات کی صورت میں ہیں, یہ ساری چیزیں تو ہر ایک آدمی پوچھتا ہے کہ اس کا ایجاد کرنے والا کون ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پورے کا پورا انبار لگا دیا دلیلوں کا, پورے کا پورا جو کزمولوجیکل سسٹم ہے ایک چیز میں بتا دیا ہے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. آپ تم دیکھو, تمہارے اوپر ہے, تم سمجھتے ہو, ہم نے تمہیں عقل بھی تو ہم نے تمہیں دی ہے نا, فہم بھی تو ہم نے تمہیں دی ہے, کنٹمپلیشن جو ہے ہم نے تمہیں دی ہے, یہ طرز تفکر ہم نے تمہیں دیا ہے. تو تم سوچو کہ تم چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے کہتے ہو ایک حسین اور جمیل جو, لیکن یہ عالم طبیعت کو دیکھا ہے, یہ جو ایک نیچر ہے پوری دنیا میں, ایک خوبصورتی کا جو نظام ہے, کس قدر حسین ہے, کس قدر جمیل ہے, کس قدر تجملاتی نظام ہے. اللہ کی ہر خلقت میں جمال ہے, اللہ کی ہر مخلوق میں جمال ہے, چونکہ وہ خود جمال ہے, جمال محض ہے. تو آپ جب دیکھتے ہیں تو یہ جو خوبصورتی ہے کائنات کی, رنگا رنگ ہفت رنگ تمہاری آنکھوں میں, ساتوں پردے جو ہم نے فٹ کر دیے ہیں, اور تم دیکھو کہ تمہیں رنگ برنگی جو اس وقت مختلف رنگ نظر آتے ہیں, اس سے تمہیں ہمارا بھی تو رنگ نظر آتا ہوگا کہ ہم نے تمہیں خلق کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے بڑی اپنی آیات چھوڑی ہیں انسان کو سمجھنے کے لیے. دو قسم کی ہیں, ایک اللہ کی کتاب کو اگر دیکھا جائے, کتاب انفسی ہے, انفسی, انفس, جس کے ذریعے انسان جو سیلف نالج کی طرف جاتا ہے, سیلف بلڈنگ کی طرف آگے بڑھتا ہے. پھر کتاب الانفس, یعنی دو قسم کی کتابیں ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے انسان کو دو قسم کی عظیم کتابیں رکھ دی ہیں. ایسی کتابیں ہیں, ایک کتاب کو بکھیر کے رکھا ہے اور ایک کتاب کو سمیٹ کے رکھا ہے. جو کتاب بکھری ہوئی ہے اسے کتاب آفاقی کہتے ہیں, اور جو کتاب سمٹی ہوئی ہے اسے کتاب الانفس کہتے ہیں. انفس یعنی خود انسان کے اپنے وجود کا نظام, انسان کے نفس کا نظام. کتاب الانفسی بھی موجود. سنریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم, فی الآفاق و فی انفسہم. ہم نے اپنی آیات دکھائی ہیں, دیکھو تم پورے آفاق میں یہ جو گریٹ ہرائزنز ہیں ان میں تم دیکھ لو ہماری آیات چل رہی ہیں. وفی انفسہم, اور اگر تم نہیں دیکھ سکتے ہو, رات کے اندھیرے میں پڑے ہو, تمہاری آنکھیں کام نہیں کرتی ہیں, تم کم از کم یہ تو سوچ ہم نے دی ہے نا, اپنے وجود میں نگاہ کرو. اس کے اندر بھی یہ ساری, تم باہر کے دریا کو نہیں دیکھ سکتے, اپنے وجود کے دریا کو دیکھ لو. ہم نے تمہارے اندر یہ جو دریائی نظام ہے وہ بھی موجود ہے. تمہارے وجود میں ہم نے بری نظام کو رکھ دیا ہے, تمہارے وجود میں ہم نے نظام شمسی کو رکھ دیا ہے, تمہارے وجود میں ہم نے نظام قمری کو رکھ دیا ہے. یہ سارے کا سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وجود کو رکھا ہے. تم سمجھو یہ بہت بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, یہ کرشمہ اللہ کا ہے نا, یہ کارسازی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. یہ کیا دی ہے کہ دو کتابیں ہیں, دونوں کتابوں کو دیکھو, دونوں کتابوں کو سمجھو. ایک کتاب انفسی ہے, ایک کتاب آفاقی ہے جو باب توحید ہے. کتاب آفاقی میں سماواتی کتاب بھی موجود ہے, لوح و قلم بھی موجود ہے, عرش علا بھی موجود ہے,
سدرۃ المنتہا بھی موجود. ساری یہ کتاب آفاقی ہے. کتاب تم آفاقی میں نظام شمسی کو دیکھو، نظام قمری کو دیکھو، یہ سارا تمہیں نظر آ جائے گا. یہ ہم نے ہورائزنز میں رکھ دیا ہے، آفاق میں رکھ دیا ہے، اور تم اس بات کو سمجھو. دوسرا کیا ہے؟ توجہ کرے انسان، کتاب زندگی کو انسان دیکھے اور کتاب کائنات کو دیکھے. کتاب زندگی، کتاب کائنات، یہ جو بہت اچھی، ایسا ہے نا، اگر آپ کو چلے جائیں مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ان اشعار میں بھی ملتا ہے نا کہ انسان تو یہ سوچتا ہے اتزعم انک جرم صغیر فیک انت والعالم الاکبر، تو سمجھتا ہے کہ تو ایک چھوٹی سی مخلوق ہے. نہیں، تو چھوٹی سی مخلوق نہیں ہے، تجھ میں اللہ نے پوری کائنات کا نظام فٹ کر دیا ہے. پوری کائنات کا نظام تم میں فٹ ہے. دیکھا ہے تم نے؟ غور کیا ہے کبھی؟ اتزعم انک جرم صغیر، چھوٹی سی مخلوق ہے؟ نہیں، تم اپنی حیثیت کو جانو. یہ بڑے بڑے اسرار تم سے طے پاتے ہیں، بڑے بڑے راز تمہارے وجود میں کھلتے ہیں. لہٰذا انسان کو متوجہ کیا ہے کہ تم جو اپنی کتاب الانفس جسے کہا جاتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، بلکہ تم کائنات کے وجود کا مرکب بن کر اس دنیا میں آئے ہو. یہ ہے انسان کو سمجھنے کی ضرورت. ہر چیز کا وہ جو ہم آہنگ کائنات کا یہ حیرت انگیز پورے کا پورا اس میں اگر آپ دیکھیں آئے قرآنی میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس. کیا کیا نظام چھپا ہوا ہے اس میں، کیا کیا نظام اس میں چھپا ہوا ہے. حیرت انگیز نظام، اس قدر یعنی دقیق اور اس قدر حیرت، اور انسان دیکھ کر تعجب کرتا ہے کہ انسان ذرے سے شروع ہو جائے، کہکشانوں تک لے جائے، کہ جہاں پہ ہزاروں اربوں جو ہے وہ کہکشانے موجود ہیں. اور اس میں جب ایک انسان دیکھتا ہے، یہ بات اس میں آ جاتی ہے، یہ کسی علیم، خبیر اور قادر مطلق اس کی کارسازی ہے، اس کا یہ کرشمہ ہے. انسجام اگر آپ دیکھیں ہر چیز میں، اگر آپ دیکھیں اس کی انسان، اگر یہ آنکھ فقط، ابھی آپ چونکہ دیکھ رہے ہیں اور میں کیمرے کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے وہاں پہ دیکھ رہے ہیں، آپ ٹی وی کی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، میں یہاں کیمرے کو دیکھ رہا ہوں. یہ بھی تو ایک ربط ہے نا، میری آنکھوں کا، آپ کی آنکھوں کا، یہ جو پردے ہفت رنگ اور پے در پے یہ جو ظرافت کے ساتھ، یہ اسے بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں جو آپٹومیٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں، بالخصوص کہ جو آنکھوں کو جانتے ہیں، آنکھوں کے حالات کو جانتے ہیں، آنکھوں کے افعال کو جانتے ہیں. یہ جو ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پردے ہیں انسان کی آنکھوں کے، اور انسان مختلف کلرز کو، مختلف رنگوں کو، مختلف صورتوں کو ایک انسان دیکھتا ہے. اور اس میں جو ربط اور ارتباط ہے اس جہان کے ساتھ، انسانی بدن کے ساتھ، دوسرے افراد کے ساتھ، اس وقت انسان بہت اچھے طریقے سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو ہم آہنگی ہے اس نظام کی کتنی دقیق ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ محترم مزاج شریف کیسے؟ الحمدللہ الحمدللہ. قبلہ محترم جی، آیت پاک جو ہے یہ قرآن پاک کی، کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق ہے، اگر اللہ چاہتا تو اے رسول آپ کو دکھا دیتا، اور آپ خود بھی ان کے لب و لہجہ سے ان کو پہچانتے ہیں. اور یہ شیعہ سنی نے لکھا ہے کہ یہ منافقین جو تھے ذکر علی سے پہچانے جاتے تھے.
تو آج بھی جن لوگوں کا لب و لہجہ ان کی طرح یہاں ہے، کیا ان میں بھی یہی مرض نہیں موجود؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ سوال میرا یہ ہے کہ نفس کے اوپر ہے کہ اگر میرے پاس ایک گاڑی ہے اچھی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اس سے بڑی، اور اس کے لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، یہ نفسانی خواہش میں آتی ہے، تو اگر یہ قبول نہیں ہوتی تو پھر اللہ سے گلہ کیسے کر سکتا ہوں میں؟ جو اگر گلہ کرتا ہوں تو کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اللہ سے جو دعا مانگنے کا مقصد ہے یا مطلب ہے، وہ دعا کیا ہونی چاہیے اور کیسی ہونی چاہیے اور کیسے مانگی جائے؟ ٹھیک، شکریہ. شکریہ. زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چل، تو یہ جب انسان دیکھتا ہے اس کائنات کے نظام کو کہ جو آپس میں بہت زیادہ منسجم ہے، بہت زیادہ منظم ہے اور ہم آہنگ ہے، ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ جب دیکھتا ہے یہ آنکھوں کے ساتھ پردے، مختلف کلرز کا وہ سسٹم، مختلف قسم کی ہم آہنگی، بدن کے ساتھ اس کا فٹ ہونا، دوسرے افراد کے ساتھ ربط و ارتباط، نہ دوسرے پوری کائنات کے ساتھ، یعنی اس کی کیا چیزیں ہیں کہ فلاں چیز کھائیں تو آنکھیں تیز ہوتی ہیں، فلاں چیز دیکھیں تو آنکھیں تیز ہوتی ہیں، یعنی آنکھوں میں جس طرح جو ہے حدیث میں سبزہ مثلا دیکھنے سے انسان کی بینائی تیز ہوا کرتی ہے، گاجر کھانے سے انسان کی بینائی تیز ہوا کرتی ہے. یعنی اگر انسان دیکھتا ہے پورے کائناتی سسٹم کو، وجود انسانی کے سسٹم کو، تو ساری کی ساری ایک ہم آہنگی نظر آتی ہے. اور ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بے شعور مادہ، ایک جاہل مادہ، وہ کیسے اس طرح یہ ظریف اور دقیق اور منظم اور منسجم نظام کی تخلیق کر سکتا ہے. یہ چیز ہے، یعنی اس طرح تو نہیں ہوتا ہے کہ بلکہ وہ مقایسہ انسانی بدن کے ساتھ کرتا ہے، اس کی ہم آہنگی کو دیکھتا ہے، کائنات کے ساتھ اس کے ربط اور ارتباط کو دیکھتا ہے کہ اس کا مبدا ایک ہے، اس کا مقصد ایک ہے، اس کا بنانے والا ایک ہے، اس کا خالق ایک ہے، اس کا مالک ایک ہے. وجود پروردگار کی طرف جاتا ہے، نہیں، میرا رب ایک ہے، میرا خالق ایک ہے، میرا مالک ایک ہے، میرا رب ایک ہے. ساری چیزیں انسان جاتا ہے وحدانیت پروردگار، حقیقت ایک ہے، ہر شے کی خاکی ہو کہ نوری ہو، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے. کیا ہے؟ منسجم، مرتبط ایک سسٹم کی طرف. یہ جو تمہید تھی تھوڑی سی میں نے اس میں، تاکہ اس آیت کا جو لب و لہجہ ہے وہ ہم کسی حد تک اس کو گراسپ کریں، کسی حد تک ہم اس کو سمجھیں، گرفت میں لیں، اور اس کے بعد ہم گفتگو کریں. دیکھیں کہ اللہ نے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو براہین نظم پیش کیے ہیں اس آیت میں، یعنی ڈسپلن ہے پورا اس میں، سسٹم ایک اس قدر منسجم ہے. اور اگر انسان ان وجود پروردگار کی ان نشانیوں کو دیکھنا چاہتا ہے، سب سے پہلے اپنی وجود کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دلیل پیش کی ہے، انسان تاکہ کیا کرے، اس کو ویژولائز کرے، انسان اس کو سمجھے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اور میں کہ یہ آپ نے دیکھا ہے زمین اور آسمانوں کی خلقت، زمین اور آسمانوں کی خلقت کو دیکھا ہے. ان فی خلق السماوات والارض، خلق السماوات والارض، سماوات والارض، آسمانوں کی تخلیق کو دیکھا. دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں اور دونوں چیزیں سمجھنے کی. پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو تخلیقات ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جتنی خلقت ہے اور خلق کرنا ہے، بنانا ہے، ایجاد کرنا ہے، اس کی دو قسمیں. ایک چیز وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یعنی یہ اللہ کی قادریت، علمیت اور اس کی حکمت کے اوپر دلیل ہے.
دیکھیں اللہ کی جو مخلوقات ہیں نا، مخلوقات کہیں یا خلقت کہیں، یہ اس کا تعلق جو ہے نا، یہ جو خلق کرنا ہے اس کا تعلق ہے اللہ کی جو صفت فعل ہے نا اس کے ساتھ ہے، صفت فعل کے ساتھ۔ اچھا، اس کے جو مخلوقات ہیں، اس کی خلقت ہے، خلقت اس کی دو قسم کی ہے۔ ایک اس کی خلقت ہے کہ جس کو کہتے ہیں کیا ہے، خلق بالابداع اور خلق بالخلق۔ خلق بالخلق یہ میری اصطلاح ہے، ممکن میں اس کو سمجھاتا ہوں تو اس کو چونکہ زیادہ اس کو واضح ہو جائے۔ ایک جو خلق ہے بالابداع جس کو کہتے ہیں، ابداعی خلق جس کو کہتے ہیں، ابداعی مخلوق جس کو کہتے ہیں، وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو نقشہ ہے پہلے نہیں تھا، بغیر کسی نقشے کے اس نے بنا دی، جس طرح جناب سید سلام اللہ علیہ کے خطبے میں ابتدا میں آپ دیکھیں، خطبہ مسجد میں دیکھیں، اور جس طرح سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ کو دیکھیں، وہاں پہ جو مخلوقات بدیعی طور پر ہیں ان کا وہ ذکر ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا بولیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب، آغا مسعود حیدر پلاگو سے بات کر رہا ہوں جی۔ جی ماشاء اللہ۔ میرا سوال یہ تھا کہ مولانا جی جیسے کہ یہ حدیث قدسی ہے، جو حدیث قضا ہم پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ میں نے یہ دنیا جو تخلیق کی ہے یہ ان پانچوں کی محبت میں کی ہے۔ اس کائنات کے نظام میں پنجتن پاک کا کیا کردار ہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ شکریہ۔ ٹھیک، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو یہ جو میں نے عرض کیا کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو خلق ہے اس کی خلق ہے ایک بالابداع۔ بالابداع کا مطلب یعنی کچھ نہیں تھا تو اس نے بنایا، اس کو کہتے ہیں بالابداع۔ یعنی کیا ہے کہ بدیع السماوات والارض، جس طرح قرآن میں کہا بدیع السماوات والارض، یعنی زمین اور آسمان کی جو خلقت ہے وہ بالابداع ہے، یعنی نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس کی طرف لے کر آیا، عدم سے اس نے وجود کو لایا۔ جب عدم سے وجود میں لانا یہ فقط اور فقط خاص ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، فقط اور فقط خاص ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، نتھنگ ایلس۔ کوئی بھی اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے اس کائنات میں کہ جو عدم سے وجود میں لائے سوائے اللہ کے، چونکہ خلق بالابداع اسی کو ہے، یعنی عدم سے، نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس کی طرف لے کر آتا ہے۔ ہماری اس وقت جتنی ماڈرن سائنس ہے، جتنی بھی ماڈرن سائنس ہے، اس میں کوئی ابداعی مسئلہ نہیں ہے، یہ سب نقشوں کے تحت چلتے ہیں۔ سب وہاں کے اوپر ایک چیز ہے، جہاز بنائے تو کسی کو دیکھا، کسی پرندے کو دیکھا، اسی طرح راڈار بنایا تو کسی اور جو ہے نا جانور کو دیکھا، اسی طرح فرض کیا کہ کشتیاں بنائیں کسی کو دیکھا۔ یعنی کیا ہے کہ ساری کی ساری جتنی ہے یہ سارا فریم ورک اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک فارمیشن کے تحت ہے، اور ایک اس یہ جو جتنی ڈیولپمنٹ آپ اسٹیبلشمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں یا ہائی ٹیک میں آپ گزر رہے ہیں یا سائنٹیفک ریسرچ جتنی جو ہے وہ جا رہی ہے، سارے کا سارا اس کا تعلق ابداع کے ساتھ نہیں ہے۔ انسان کبھی بھی عدم سے وجود میں نہیں لا سکتا ہے کسی چیز کو، یہ صرف اور صرف یہ خالقیت کو شعبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے اور کسی کا نہیں۔ یہ بات انہی میں سے یہاں پہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یعنی یہ جو خالقیت ہے یہ خالقیت عدم سے وجود میں ہے، یہ اس کا تعلق جو ہے خلق بالابداع سے ہے۔ لیکن بعض کا جو خالقیت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کا تعلق کیا ہے، وہ بھی اسی کے صدقے میں ہے کہ جو انسان خلق بالخلق، یعنی ایک چیز خلق ہو گئی ہے، اس سے آپ مختلف، یعنی نقشہ پہلے موجود ہے، ماڈل پہلے موجود ہے، اس کے بعد سارا فریم ورک پہلے موجود ہے، اسی نقشے کے تحت، اسی سانچے کے تحت ایک اور ہم نے مخلوق بنا دی، ایک اور چیز ہم نے بنا دی، تو اسے کہتے ہیں خلق بالخلق۔ یہ میں نے اس کو اس وجہ سے خلق بالخلق کر دیا تاکہ جو ہے نا وہ آسانی پیدا ہو جائے، یعنی ایک چیز سے دوسری چیز کو خلق کرنا،
یہ بھی ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صدقے میں ہے، لیکن طاقت وہی ہے، طاقت اللہ ہی دیا کرتا ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي وَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تَخْرُجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي۔ سارے کا سارے یہاں پہ کیا ہے، یعنی کیا ہے کہ مٹی سے پرندہ کی شکل بناتے تھے ہمارے اذن سے، اس میں پھونک مارتے تھے ہمارے اذن سے، پرندہ بن جاتا تھا۔ جب پھونک مارتے، مٹی سے پرندہ بنایا، پھونک ماری، یہ نہیں ہے آج کل جو پیری مریدی بس ہاں جو شروع کر دیا، اور فضول قسم کی آج کل لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، پیری مریدی کا جو چکر ہے اس وقت، یہ فقط اور فقط جو خواہش نفس کے مرید ہیں وہ پیر بن چکے ہیں اس وقت، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے فلاں جگہ سے ابھی جن آئے گا تو فلاں جگہ سے گروپ آئے گا تو فلاں جگہ سے آئے گا۔ خدا ہے کہ بندو اس کی طرف کیا ہمارے لیے ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ معصومین نہیں بھیجے ہیں؟ ان کے نام میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ جو کن فیکون والا کام کرتے ہیں۔ یعنی کیا ہے یہ، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح، کیا یہ لوگ کیا جواب دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، کیا جواب دیں گے قبر میں جو ہے نا، یہ کیا جواب دیں گے؟ کیا انہوں نے مرنا نہیں ہے، یہی دنیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم آخرت کو بھول چکے ہیں، عالم برزخ کو بھول چکے ہیں، عالم حساب کو بھول چکے ہیں، حشر و نشر کو بھول چکے ہیں۔ اللہ نے اپنے کلام میں بہت فیض رکھا ہے، معصومین کے کلام بہت فیض رکھا ہے، لیکن دکانداری کے لیے نہیں ہے، کاروبار کے لیے نہیں ہے، بندگان خدا کی اصلاح کے لیے ہے، ان کے فائدہ کے لیے ہے۔ تم اگر توکل کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ تو آپ کو کسی رزق کی تو کمی نہیں آئے گی۔ یہ تو مال تو ایک حصہ ہے انسان کی زندگی کو چلانے کے لیے، 99 اور چیزیں بھی ہیں۔ بار کیا بات سے دور ہو جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ وہ کرتے تھے مٹی سے پرندہ بناتے تھے، پھونک مارتے تھے، پرندہ بن جاتا تھا، بے اذنی، اللہ نے فرمایا کہ میرے اذن سے تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی کیا ہے کہ اسی طرح فرض کیا، پھر کیا فرض کیا کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور مادرزاد اندھے ہوتے تھے، وہ کیا ہے، ان کی آنکھوں میں ہاتھ پھیرتے تھے انہیں شفا مل جاتی تھی۔ یہ کوڑ والے آتے تھے، انہیں دم کرتے تھے، انہیں شفا مل جایا کرتی تھی۔ اور اسی طرح مردے ہوتے تھے، ٹھوکر مارتے تھے، زندہ ہو جاتے تھے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں حضرت عیسیٰ کیا کیا بنا رہے ہیں، اور یہ اذن پروردگار۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مولانا صاحب میں محمد شکیب لندن سے بول رہا ہوں۔ جی ماشاء اللہ۔ جناب کا پروگرام میں سن رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کمال ایسا ہے کہ آدمی کے ہاتھ میں عرشہ دے دی ہے اور بولا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اے حضرت علی علیہ السلام جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ بات یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ آدمی کو اتنے درجے کے اوپر پہنچایا ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ تو بات یہ کہ جب تک انسان ہے اپنے آپ کو نہ پہچانے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتا۔ مولانا صاحب میرا تو یہ خیال ہے کہ ہر آدمی کا اپنا اپنا خیال ہوتا ہے کہ جب تک انسان اپنے آپ کو نہ پہچانے تو اس کو پتہ نہیں جا سکتا کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے۔ جب یہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پہچان اس کے لیے ویری ایزی ہو جاتی ہے۔ تو اپنی پہچاننے کے لیے یہ ذکر الہی ہے، کلمہ ہے، کلمہ پڑھتے رہو تو اپنے آپ کو کلمے کے ذریعے سے صاف کرتے رہو۔ صاف کرنے کے بعد ایک دن آنکھ کھل جائے گی تو نبی کا بھی پتہ چل جائے گا، حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پتہ چل جائے گا، بلکہ سب چیز کا پتہ چل جائے گا۔ یہ چیز ہے کہ کلمے کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور آپ شہزاد گل کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں، اور آپ کا جو پروگرام ہے زبردست ہے، لیکن یہ بات وہی سمجھ سکتے ہیں جن کے پاس علم اور یقین ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور آپ کو تم کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد۔
تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اور اس کی جو تخلیقات ہیں دو قسم کی، ابدائی اور اختراعی۔ یہ جو ہے خلق بالخلق سے، یعنی حضرت عیسیٰ کے متعلق بھی کیا ہے کہ مٹی سے پرندہ بناتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، اور وہ کیا ہے لیکن میرے اذن سے۔ اور اسی طرح باقی مثلا آیات اس میں بھی ہے کہ میں خلق کرتا ہوں۔ یہ جو خلق ہے وہ نہیں ہے ابداع کے مطلب میں، چونکہ بعض جو کنفیوژن کی طرف چلے جاتے ہیں، علماء بھی کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا جی، یہ حالانکہ اس کا تعلق یہی جو خلق ہے عدم سے، یعنی تصرفات جتنے ہیں اللہ کی مخلوقات میں ہو رہے ہیں نا، تو اللہ کی مخلوقات میں جو تصرفات انسان کرتا ہے یا عالم میں تصرف کرتا ہے، اگر کسی فرض کیا سورج کو جو ہے واپس پلٹا ہے تو سورج کیا ہے، مخلوق خدا ہے یا نہیں ہے؟ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند مخلوق خدا ہے یا نہیں ہے؟ یہ سارے کے سارے جتنا ہے، چونکہ بعض اس کا چونکہ تعلق ولایت تکوینی کے ساتھ ہے، میں ایک نئی ایک بات نہیں چھڑنا چاہتا کہ اس میں ایک مزید جو ہے نا وہ ہو جائے۔ یہ جو حصہ ہے یہاں پہ جہاں پہ خلق بالخلق کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے، اسی میں جو تصرف کرتا ہے اسی کو کہتے ہیں ولایت تکوینی۔ اس کو کہتے ہیں ولایت تکوینی۔ ولایت تکوینی کا تعلق خلق بالخلق کے اس زمرے میں آتا ہے، یعنی جتنے بھی تصرفات ہیں اس میں یہ نہیں ہے تو بے اذنی سے مراد جو ہے نا وہ اللہ کی طاقت ہے، نہ اذن سے مراد پیری مریدی ہے۔ میں نے فلاں کو اذن دے دیا، جو اس نے فلاں کو اذن دے دیا، اس نے فلاں کو اذن دے دیا۔ یہ اذن سے مراد پیری مریدی والا اذن نہیں ہے، اس اذن سے مراد یعنی طاقت الہیہ، قوت پروردگار سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نمائندوں کو قوت دیتا ہے، جاؤ تم تصرف کرو جہاں پہ وحدانیت کا مسئلہ آ جائے اپنی ذات کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو تھوڑے دیتا ہے یہ اذن، اللہ کو ہر ایک کو یہ طاقت تھوڑی دیتا ہے۔ یہ اس طرح تھوڑا ہے جس طرح ہمارے ہاں بعض آ جاتے ہیں حکومتوں پہ اور اس کے بعد پورا کا پورا جتنا دوست ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ساری کی ساری جو ہے فیورٹزم جو ہے نا ساری پوری کھل جایا کرتی ہے۔ اللہ اپنے نمائندوں کو نہیں۔ ابھی آپ دیکھیں، میں آپ کو اگر مثال دوں، فرض کیا کہ پاکستان کے کسی جو ہے نا وہ کوئی گروپ ہے، اس کے کسی ایک پالیٹیشین کو دونوں میں لیفٹ اور رائٹ میں اگر کہے کہ اللہ کہے کہ چلو جنت تمہارے حوالے، تو وہ کیا ہے جنت میں دوسرے گروپ کو آنے دے گا، خواہ جتنے ہی اچھے ہوں؟ اسی وجہ سے اللہ نے ظرفیت کے اوپر رکھا ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولی خدا ہیں کہ جن اللہ نے اتنی طاقتیں انہیں دے دی ہیں، لیکن وہاں پہ جب بات آتی ہے، انصاف کی بات آتی ہے، عدالت کی بات آتی ہے، اپنے بھائی بھی آتے ہیں تو فرماتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ بیت المال ہے۔ اور جب بات آتی ہے عدالت کی بات آتی ہے، فرمایا نہیں، اگر ساری کائنات مجھے دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ ایک چمٹی کے منہ سے جو کا چھلکا لے لو نہ حق طور پہ، تمہیں ساری کائنات دی جائے گی، اور میں ساری کائنات کو ٹھکرا دوں گا، لیکن چمٹی کے منہ سے نہ حق طور پر ایک جو کا چھلکا نہیں لوں گا۔ اللہ ایسوں کو دیتا ہے، ظاہر ہے ایسوں کو دیتا ہے، قسیم النار والجنہ یہی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ان عظیم نمائندوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ کائنات میں تصرف کریں اذن پروردگار۔ اللہ کی جو طاقت انہیں دی ہوئی ہے بذات خود ان کا وجود اقدس کرشمہ قوت پروردگار ہے، اور اسی قوت کو وہ جب یوٹیلائز کرتے ہیں، وحدانیت کی بات آتی ہے، الوہیت کی بات آتی ہے، اللہ کی نشانیوں کی بات آتی ہے، تو وہ ان کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا، بلکہ انگلی کے اشاروں سے، ان کے ارادوں سے یہ چلا کرتا ہے۔ تو یہ ایک نیا مفہوم ہے، ایک نیا ٹاپک ہے، اگر مزید آپ نے پڑھنے تو اس کو دیکھیں۔ ولایت تکوینی میں ہم نے متعدد اس میں تقریباً 13-14 جو کوسچن تھے اس کے بھی ہم نے جواب دیے ہیں۔ کتاب ہماری ہے جو شرح ہے دعائے مبارکہ اور زیارت جامعہ کی، اس میں آپ ضرور پڑھیے گا۔ تو بہر کے اب یہاں پہ میں یہ فقط عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آسمانوں کا ایک پورا نظام اگر آپ دیکھ رہے ہیں، اس پورے نظام میں
ذات ذوالجلال کے وہ کرشمے ہیں اور وہ کارسازی ہیں کہ انسان کی عقل جو ہے نا وہ دنگ رہ جاتی ہے. آسمانوں، میں آسمانوں اس وجہ کہتا ہوں چونکہ سماوات کا لفظ ہے. سماوات آپ دیکھیں گے کہ جو قرآن ہے اس میں 200 آیات ہیں کہ جن میں پلورل یعنی جن میں جمع کی صورت میں سماوات کا ذکر آیا ہے، اور 100 آیت میں سما کا لفظ جو ہے وہ مثلا مفرد کی صورت میں آیا ہے. اور یہ ستاروں سے جو بھرا ہوا آسمان ہے کہ جس میں کروڑوں ستارے موجود ہیں، کہ جس میں کروڑوں چمکدار آفتاب موجود ہیں، جس میں کروڑوں ثابت اور متحرک چلتے پھرتے ستارے اس میں موجود ہیں، جو رات کی تاریکی میں اپنی درخشانی کے ذریعے ہم سے ہم کلام بھی ہوتے ہیں. آ جاؤ یہ چمک دیکھو، آ جاؤ یہ درخشانی دیکھو، آ جاؤ یہ نور دیکھو، اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے. وہ منہ بول کے کہتے ہیں ہمارا خالق ایک ہے، ہمارا مالک ایک ہے، ہمارا پالک ایک ہے. یہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیلیں ہیں. جو سماواتی پہلو ہے، یہ جو کتاب سماواتی اگر آپ اس کو کہیں، اتنا حسین اور جمیل نظام ہے کہ جسے دیکھ کر عجائب قدرت کا وہ شاہکار انسان کو نظر آتا ہے. آپ نے دیکھا ہے ٹمٹماتے ہوئے گلیٹرنگ سٹار، یہ جو چمکتے ہوئے ٹمٹماتے ہوئے ان ستاروں کو دیکھا ہے. زینا السما، ہم نے زینت دی ہے ان کواکب کے ذریعے، ان ستاروں کے ذریعے. ہم نے ان جو چھوٹے چھوٹے آفتاب ہیں ان کے ذریعے، اتنے آفتاب ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں اس آسمانوں میں اللہ نے کس طرح اس کی تزئین کی ہے. اور ایک یہ جو نظام ہے نا ایسا دقیق اور اس طرح زنجیر کی طرح پیوست ہے آپس میں، اس کے ایک ایک حلقے کو اگر آپ اٹھائیں گے تو وہاں پہ وجود پروردگار کی آپ کو دلیلیں ملیں گی. اور نظام کی وحدانیت خدائے واحد کے اوپر دلیل ہے. نظام کی وحدت جب آپ کہتے ہیں نا، یعنی ایک ہے، یکتائی ہے اس میں. اگر آپ دیوان دیکھا آپ نے کسی شاعر کا، آپ دیکھتے ہیں ایک ہی لب و لہجہ ہے، ایک ہی لب و لہجہ ہے. اگر اس میں درمیان میں ادھر ادھر کی آ گئی ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک شاعر کا نہیں، اس شاعر کا جو ذوق ہے اس دیوان سے پتہ چلتا ہے. یہ کتنا خوبصورت جو دیوان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کا بنایا ہے. اس میں کیا کیا ترانے موجود ہیں، اس میں کیا کیا رنگ موجود ہیں، اس میں کیا کیا جو ذوق ہے وہ موجود. آخری دے دو بابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام عدیل صاحب پروگرام آپ کا بڑا اچھا جا رہا ہے. 2-3 سوال ہیں اگر آپ جی ہمارے پرویز بھائی ہیں. جی ماشاءاللہ. پہلا جو اعتراض پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بھی اور شیعہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ولیوں کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اگر ولیوں کے ہاتھ میں سب کچھ ہے جس طرح شیعہ اور سنی دونوں کا دعویٰ ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی چھری اسماعیل کے گلے پہ کیوں نہ چلی؟ پہلا اعتراض. دوسرا اعتراض نہیں تو اس کا ربط کیا ہے چھری کا اور اس کا؟ اللہ کے نبی تھے اور جو بیٹا تھا. نہیں مجھے تھوڑی سی کلیریفیکیشن آپ سے چاہیے ہوگی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اعتراض جو شیعہ سنی دونوں پہ کیے جاتے ہیں نا اغیار کی طرف سے وہ یہ ہے کہ آپ سنی اور شیعہ دونوں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. وہ ٹھیک ہے، لیکن دوسرے کا ربط کیا ہے کہ چھری نہ چلی؟ نہیں آپ بات آگے بڑھانا. اوکے. اس کے بعد جی ہاں، اس کے بعد نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا، نوح علیہ السلام نے اس کے لیے دعا مانگی یا اللہ میرا بیٹا بچ جائے، تو وہ بچا کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں اس سے یہ معاملہ صاف ہو گیا کہ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، چاہے ولی ہو چاہے پیغمبر ہو. اور اس کے مقابلے میں جو قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، غالباً آیت نمبر 259. حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق کہ اگر اللہ کے نبی کو یا اللہ کے ولی کو موت کے بعد کسی چیز کا علم ہوتا تو عزیر علیہ السلام جب پوچھا گیا کہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم، تو آپ اس حالت میں آپ 100 سال کے موت کی حالت میں آپ 100 سال کے عرصہ میں رہے، مگر آپ نے کہا دن یا دن کا بعض حصہ.
تو اگر آپ کو موت کے بعد علم ہوتا کہ میں اس حالت میں کتنا عرصہ رہا ہوں تو آپ فرما دیتے کہ میں 100 سال کے عرصہ میں رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ حدیث سے استدلال نہ کیا جائے. اس کے مقابلے میں جس طرح قرآن کی یہ آیت موجود ہے کہ عزیر علیہ السلام فرما رہے دن یا دن کا بعض حصہ، حقیقت میں یہ ہے کہ آپ 100 سال اس حالت میں رہے ہیں. وہ اعتراض دونوں پارٹیوں پہ یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن سے کہیں سے یہ دکھلا دو کہ کسی مردے سے زندہ ہونے کے بعد کہا ہو کہ میں اتنا عرصہ اس حالت میں رہا ہوں. کہ اگر ان سوالوں کی آپ کلیریفیکیشن کرتے تو بڑی مہربانی ہوگی. بہت شکریہ، زندہ باد، بہت اچھا. مزید ہم کال نہیں لے پائیں گے چونکہ ٹائم ہمارا بالکل تمام ہونے کو ہے. تو میں بات کر رہا تھا، دیکھیں پورے کا پورا جو نظام ہے، نظام الہی، آپ ایٹم سے شروع ہو جائیں اور اس کو ہرائزن تک لے جائیں، اس کے بعد اس کو لے جائیں گلیکسیز تک لے جائیں، کہکشانوں تک لے جائیں، سارے کا سارا جو نظام ہے انتہائی منسجم ہے. اگر آپ یہ جو ماہرین نجوم ہیں نا، یہ جو ایکسپرٹ ہیں اس میں اگر آپ چلے جائیں کہکشانوں میں، کتنی کہکشانیں ہیں، ہر کہکشان میں کہتے ہیں کہ کم از کم 100 بلین، ہر کہکشان میں جو آسمانوں میں کہکشانیں ہیں، ہزاروں لاکھوں جو کہکشانیں ہیں. فقط میں اس کو ایک معمولی سے جو ہے نا فکر دیتا ہوں، 100 بلین اس میں ستارے ہیں ایک کہکشان میں. کتنے؟ 100 بلین. 100 بلین یعنی کتنے بنتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ یعنی 1 کھرب ستارے ہیں ایک کہکشان میں. 1 کھرب یعنی سینکڑا، اس کے بعد ہزار، اس کے بعد لاکھ، اس کے بعد کروڑ، پھر ارب، پھر کھرب. یعنی ایک کہکشان میں 100 بلین، کم از کم یعنی 100 بلین جو ہے نا ستارے ہیں اس میں. یہ جو موجودہ آج کل کی جو تحقیقات ہے اس میں اس کی بات کر رہا ہوں. اچھا، اس میں اگر آپ دیکھیں اور 100 بلین یہ ایک کہکشان کی بات کروں، اور کتنی کہکشان ہیں جو اب تک انکشاف ہوا؟ 100 بلین کہکشانیں دریافت ہوئی ہیں. کتنی؟ یعنی 1 کھرب کہکشانیں ہیں اور ہر کہکشان میں 1 کھرب ستارے ہیں. آپ خود ابھی لے لیں کیلکولیٹر، اس کا حساب کرتے جائیں چونکہ میں اور پھر کہکشان دیکھیں نا، یہ جو آسمانوں کا جو نظام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، پھر ایک کہکشان کا دوسری جو کہکشان ہے اس کے درمیان جو ڈسٹنس ہے اس کا 2 ملین نوری سال چاہیے. یہ جو ہے نا لائٹ ایئر جس کو کہتے ہیں، 2 ملین ایئر لائٹ، یہ جو لائٹ والی رفتار ہے اس کے کتنا ہے کہ 1,83,000 سم تھنگ جو ہے نا وہ ایک اس میں چلتی ہے یہ، جس کی رفتار یہ ہے. اور کتنا ہے ایک کہکشان کا دوسری کہکشان کے ساتھ جو فاصلہ ہے اور ڈسٹنس ہے وہ اتنا ہے. یعنی کیا ہے کہ 2 ملین نوری سال اس کے لیے چاہیے. ایک کہکشان میں 1 کھرب ستارے، اور کیا ہے اگر اس کو دیکھنا چاہیں تو 100 بلین کہکشانیں دریافت ہو چکی ہیں اب تک یہ ابھی جو موجود ہے ہماری سائنس ہے اس سے زیادہ. یہ تو کیا ہے کہ ایسا ایک عجائب والا یہ نظام ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ جہاں پہ 1 کھرب ستاروں کو پھر 100 ارب کہکشانوں کے ساتھ ضرب دیں، آپ ضرب لگائیں اس کے بعد پھر انسان خود سوچ کر یہ ورطہ حیرت میں آ جاتا ہے اور یہی کہتا ہے پروردگار تو علیم ہے، تو خبیر ہے، تو قادر ہے، تو حکیم ہے. یہ تیرا اپنا نظام ہے. اور یہ آج کل اچھا اگر یہ جو آپس میں جڑا ہوا یہ نظام ہے یہ آج کل کی ہے، اور جب علم کی فراوانی ہو جائے گی، یہ تو ابھی وہ ہے، اس حدیث کو بھی دیکھیں ساتھ، یہ اس حدیث کو دیکھیں کہ جب حدیث میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نبی کو 27 باب ہیں، 27 حرف جو کہا گیا ہے حدیث میں، 27 حرف ہیں. ہر نبی کو اللہ نے یہ 27 حرف کا سارے کا علم دیا، ایسا نہیں کہ لیکن ہر نبی نے اپنی امت کو 2 حرفوں کی تعلیم دی ہے. اب جو آپ یہ ریسرچ دیکھ رہے ہیں، سائنٹیفک ریسرچ دیکھ رہے ہیں، یہ استدلال اور استنباط دیکھ رہے ہیں،
یہ 2 حرفوں کا نتیجہ ہے۔ اور پھر حدیث میں ملتا ہے سبحان اللہ، فرمایا جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا یہ 27 کے 27 حرف علم کے کھل جائیں گے، یہ سارے باب العلم کھل جائیں گے۔ میرے مولا اور آقا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ 2 حرفوں کے نتیجے میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اربوں کے حساب سے کہکشانے ہیں۔ جب وہ 27 حرف 27 باب علم کے کھل جائیں گے، فرمایا جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا، اللہم عجل لولیک الفرج، فرمایا کہ وہ 27 کے 27 باب کھل جائیں گے علم کے۔ جب کھل جائیں گے فرمایا کہ انسان 7 آسمانوں پہ جا کے سفر کرے گا، کمندیں ڈالے گا۔ ابھی تو پہلے آسمان پہ، اس کے اوپر آسمان کی بات نہیں کی ہے، ابھی پہلے آسمان کی یہ جو بات ہو رہی ہے، پہلے آسمان کی بات ہو رہی ہے۔ 1 کھرب کہکشانے، ہر کہکشان میں 1 کھرب کم سے کم ستارے ہیں وہاں پہ۔ اللہ اکبر، وہ چمکدار، وہ آفتاب کہ جس کا ایک فاصلہ، ایک کہکشان کا دوسرے کا فاصلہ 2 ملین نوری سال، وہ ربط ہے، یہ ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ نہیں، اس کو یہ اس سائنٹیفک ریسرچ اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اور پھیلے، اور تحقیق کرو، اور تحقیق کرو، اور تحقیق کرو۔ کیوں؟ آ جاؤ اس میں سورہ ذاریات کی جو آیت نمبر 47 ہے، اس میں دیکھیں، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے، ایدن سے مراد قدرت، ایدن سے مراد یہ ہاتھ نہیں ہے، غلط سوچ ہے، یہ خدا کے ہاتھ بھی نہیں ہے، خدا کے پاؤں بھی نہیں ہے، اور نہیں خدا کسی وہ جو جہنم میں نعوذ باللہ جو ہے نا کو پاؤں ڈالنے والا ہے، کسی اور کا پاؤں جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں، یہ نہیں ہے فزیکل سینس میں، ہے دینی نہیں قدرت۔ آپ جو اردو میں کہتے ہو اس سے تو ہاتھ بڑے لمبے نہ بڑے، ہاتھ لمبے کتنے لمبے ہیں اس کے ہاتھ، وہاں قدرت مراد ہوتی ہے، یہاں پہ بھی آیدن سے مراد قدرت ہے۔ اور ہم نے آسمانوں کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم ہی وسعت دینے والے ہیں، ابھی اور وسعت چاہیے۔ اور اس وسعت کے ساتھ خدا نے فرما دیا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، تم ابھی پہلے آسمان کو دیکھ رہے ہو، ہم نے 7 آسمان، مضبوط آسمان بنائے ہیں۔ الَّذِي خَلَقَ 7 سَمَاوَاتٍ، الَّذِي خَلَقَ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ، ہم نے، وہ ذات ہے کہ جس نے 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر تہ بتا، جس طرح گزشتہ جو آیات تھیں اس میں ہم کہہ چکے ہیں، پوری آسمان کے سلسلے میں ایک ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ آسمان سے مراد کیا ہے، آسمان سے کس طرح وہ جو ہے نا جو 7 آسمان کہا گئے ہیں وہ کیا ہیں۔ مسلسل جو آیات ہیں وہ مزید جسے تحقیق چاہیے وہ تفسیر المرجان ہماری پڑھے، پہلی جلد اس میں۔ یا مثلاً اور رحمان کی تخلیق میں کوئی آپ بدنظمی نہیں دیکھو گے، کوئی آپ تفاوت نہیں دیکھو گے، یہ رحمان کی تخلیق ہے، بندوں کی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا انجینئرنگ دیکھیں، انجینئرنگ عجیب و غریب ہے اس آسمان کی۔ آپ اگر کسی بلڈنگ کو دیکھتے ہیں نا، ہم پتہ نہیں اب کہاں تھے ادھر، ہاں ہم ڈنمارک گئے تو وہاں پہ ہم نے ایک جو 14 کلومیٹر یا غالباً 15 جتنے ہی تو ہی وہ جو سمندر کے نیچے سے وہ جا رہی ہے روڈ، اور اس کے اوپر سے وہ ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں سیر بھی کرا رہے ہیں، چونکہ کھانا ہمارا شام کا جو ہے نا وہ سویڈن میں تھا، تو ہم اس رستے سے گئے کہ جہاں پہ اوپر سمندر ہے اور نیچے روڈ ہے، اور 15 کلومیٹر 14 کلومیٹر اس کے اندر۔ اس کے بعد ہم نے عجیب و غریب وہاں پہ اس کو پل کو دیکھا جو برج ہے، میں نے انجوائے کیا یقین کہ بڑا خوبصورت اور بڑی اچھی، لیکن جو انجینئرنگ ہے آسمانوں کی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ جو ہے نا بریلینٹ انجینئرنگ آپ کو جائیں، خدا نے اللہ سبحانہ وتعالی کے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، تمہیں نہیں پتہ ہے کہاں تم اس کے ستونوں کو دیکھ رہے ہو، یہ غیر مرئی انداز کے ساتھ تم دیکھا ہے اس آسمانوں کی جو انجینئرنگ ہے، کس طرح نقشہ بنا کے ہم نے اس کو فٹ کیا ہے، 7 طباق، 7 اس کے
اس کے حصے 7 زمینیں اور آسمان آپ نے نہیں دیکھا ہے. اسی وجہ سے مجھے بہر کیف شیخ سعدی کے وہ اشعار میں چاہتا ہوں اسی پہ میں تمام کر رہا ہوں. اللہ کا یہ جو نظام ہے، ہر ایک اس کا سسٹم، اور ہر ایک جتنا بھی ہے، جتنی بھی کہکشانیں ہیں، جتنا وہ نظام ہے، خواہ وہ شمسی ہے، وہ قمری ہے، ہر ستارہ، ہر سیارہ اپنے اپنے جو آربٹ ہے، اپنے اپنے مدار ہے، اس پر چل رہا ہے، اور ہر ایک یہ ترانہ دے رہا ہے، میرا اللہ ایک ہے، میرا خدا ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے. آفرینش ہمیں تدبیر خداوند دل است، دل ندارد کہ ندارد بخداوند اقرار. یہ جو ساری کی ساری آپ دیکھ رہے ہیں تخلیقات، یہ ساری کی ساری جتنی تدبیرات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اہل دل کے لیے ہے، جو دل رکھنے والے ہیں. جس کا دل نہیں ہے وہ خدا کا اقرار نہیں کرتا ہے. کوہ دریا و درختان ہم در تسبیحند، نہ ہمیں مستمعی فہم کند این اسرار. آپ نے دیکھا ہے یہ کوہ بیابان، یہ جنگل اور فارسٹ اور یہ سارے کا سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہیں. نہ ہمیں مستمع، اس تسبیح کو ہر ایک نہیں سن سکتا ہے. جو یہ دریاؤں والی ہے، یہ پہاڑوں کی تسبیح ہے، یہ دریاؤں کی تسبیح ہے، درختوں کی تسبیح ہے، ہر ایک تو نہیں سن سکتا ہے. نہ ہمیں مستمعی فہم کند این اسرار. اس سر کو سمجھنے کے لیے، اس تسبیح کے راز کو سمجھنے کے لیے بھی انسان کو اہل دل ہونا پڑے گا. عقل حیران شود از خوشہ زرین عنب، فہم عاجز نشود، فہم عاجز شود از حبہ یاقوت انار. عقل جب دیکھتی ہے اس انگور کے خوشے کو دیکھ کے ایک دفعہ ورطہ حیرت میں جاتی ہے، اور انسان کا فہم و ادراک عاجز ہو جاتا ہے جب انگور کے اس یاقوتی دانے کو دیکھتا ہے. ایک دفعہ انسان کی عقل، فہم اور ادراک عاجز ہو جاتا ہے. کس قدر خوبصورت، کس قدر حسین اور جمیل، پاک و بی باک، پاک و بی عیب، خدائے کے بتقدیر عزیز ماہ و خورشید مسخر کند و لیل و نہار. وہ سبحان ہے، وہ ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے. اس کی جو تقدیرات ہیں، مقدرات ہیں، اس کے اگر آپ دیکھیں جو مخلوقات ہیں، یہ ماہ و خورشید ہے، اور اسی طرح یہ لیل و نہار ہیں، سارے کے سارے اس نے مسخر کر دیے ہیں. اے انسان آجا بارگاہ ربوبیت، بارگاہ پروردگار میں. وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، اپنی الوہیت میں بھی، اپنی خالقیت میں بھی، اپنی عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں. وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، وہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، وہ اپنے افعال میں بھی اکیلا ہے، اپنی عبادت میں بھی اکیلا ہے. ہمارے بڑے محترم علی جان شاہ صاحب، تو میرے خیال میں چونکہ ٹائم میرا بڑا بہت ہو چکا ہے، میں جواب تو سارے نہیں بات دے پاؤں گا. نفاق بالکل صحیح ہے کہ جو امیر المومنین کا مخالفت کرتا ہے اور اپنے لفظوں کے ساتھ، اپنی اداؤں کے ساتھ، وہ نفاق کی ہی وجہ ہے، خواہ اس دور کا ہو یا اس دور کا ہو. اور آغا مسعود حیدر نے یہ انشاءاللہ گفتگو ہماری آ رہی ہے، ہم اسی میں جو کنکلوڈ کریں گے وہ اسی طرح یہ حدیث قصہ میں جو ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ بنایا ہے تو اہل بیت کے صدقے میں بنایا، انشاءاللہ وہ آ رہی ہے. ہمارے محترم محمد یعقوب لندن سے انہوں نے کیا، صحیح بات ہے، جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں، جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، بالکل صحیح ہے. ہمارے پرویز بھائی نے مجھے لمبی چوڑی، ابھی چونکہ گفتگو کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اختیار دیا ہے اولیاء خدا کو، وہ اور سینس میں ہے. اور جو مسئلہ ہے حضرت ابراہیم کا مسئلہ ہے،
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اپنا اختیار سلب کر لیا ان سے، وہ اور مسئلہ ہے. یا حضرت عزیز کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ اور ہے، یا مثلا جو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے ساتھ ان کا مقایسہ، یعنی اللہ نے اختیار دیا ہے اپنے اولیاء کو، یعنی کیا ہے، تصرفات بھی وہ کرتے ہیں وحدانیت پروردگار کے لیے کیا کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ اس کا مقایسہ اللہ کے اوپر، ہاں جی اللہ نے دے دیا ہے. اللہ نے کچھ علم ایسا بھی ہے کہ انہیں بھی نہیں پتہ ہے، سارے علم کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے انہیں علم دیا ہے تو اپنے پاس کچھ نہیں چھوڑا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے اور وہ جانتا بھی ہے، لیکن ہر ایک کا چونکہ ربط اور ارتباط جو ہے نا وہ دوسرے یہاں پہ آ جاتا ہے. اس وجہ سے چونکہ مجھے کافی اس پہ ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا اس میں یہ نہیں ہے کہ حضرت نوح نے بھی جو کہا کہ ان نبنی من اہلی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں تو انکار تو نہیں کیا ہے، فرمایا کہ یہ آپ کا جو ہے نا بیٹا آپ کی اہل سے ہے. انہو من اہلک، یہ کیا ہے، آپ کیا ہے، انہو عمل غیر صالح، لیکن اس کا عمل جو ہے نا وہ غیر صالح ہے. یعنی کیا ہے، شفقت پدری بھی آخر میں موج میں جب آتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باہر کیف یہ بھی بتا دیا. اور جب بھی بات ہوتی ہے ڈائریکٹ، جتنے بھی معصومین ہیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، جتنے بھی معصومین ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، خواہ اس کا تعلق انبیاء سے ہے، خواہ اس کا تعلق اوصیاء سے ہے، خواہ اس کا تعلق جو ہے نا وہ اولیاء پروردگار کی جتنی جیسی بھی کتنی کیٹیگری ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جب بھی بات ہوتی ہے اپنے سامنے کو فقیر سمجھتے ہیں اور ہمیشہ محتاج سمجھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے. پروردگار ہمارے گناہوں کو رندے کا اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ گناہان صغیر و کبیر کو معاف فرما، ہمیں علم اور بصیرت عطا فرما، ہمیں اہل قرآن میں شمار فرما، قرآنی تعلیمات کی معرفت نصیب فرما. پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم قرآن کو سر بلند فرما. پروردگار جو دشمن ہیں قرآن کے اور اہل بیت کے اور مسلمانوں کے، پروردگاروں کے شر کو ان کے اپنی طرف لوٹا. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے مولا اور آقا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پنور میں تعجیل فرما. اللہم عجل ولیک الفرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.